بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں حسن علی صاحب نے یہ خط لکھا ہے حیدرآباد سے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ بے جا تشدد کرنے والے ہلاک ہو گئے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا کہیں کوئی جائز تشدد بھی ہو سکتا ہے؟ جناب حسن علی صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل برحق اور صحیح روایات کے ساتھ ہم تک منتقل ہوا ہے۔ آپ کا فرمان ہے ہلک المتنطعون، کہ متنطعون برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اصحاب رسول کے لیے یہ لفظ لگتا ہے نیا تھا، جس کی بنا پر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ المتنطعون کون ہوا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا المتشددون فی غیر موضع التشدد، یعنی وہ تشدد کرنے والے کہ جہاں شدت نہیں برتنی وہاں پر بھی وہ شدت برتتے ہیں۔ تو اس سے مراد بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دین متین ہمیں عطا کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام قرار دیا ہے، اس میں جو بھی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو مختلف حوالوں سے بیان کیا گیا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہر صورت میں اور ہر حالت میں اختیار کرنی ہیں، جنہیں فرائض کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے اور وہ مومن بنتا ہے اور اس کے بعد وہ کسی بھی ایسے کام کی شرائط پر پورا اترنے لگتا ہے تو اس پر وہ عمل فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز کی ادائیگی ہر ایک بالغ مومن مرد اور مومن عورت پر فرض ہو جاتی ہے، دن میں 5 بار اسے ادا کرنی ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی جا سکتی۔ اور ان نمازوں کے حوالے سے جو فرض رکعتیں ہیں وہ متعین ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تعلیم عطا کر دی ہے۔ اسی طریقے سے نماز کی ادائیگی کا طریقہ یہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو سکھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کر دیا۔ اسی طریقے سے روزے کے مسائل، حج کے معاملات، زکوٰۃ کی صورتیں اور دیگر وہ تمام چیزیں جس میں حلال اور حرام کا تذکرہ ہوتا ہو اور جس میں فرض کی تعلیم دی جا رہی ہو، واجبات کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہو، تو ان کاموں کو جب ایک مومن مسلمان سمجھ لیتا ہے تو پھر اسے ہر صورت میں اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں فرض کی گئی ہیں، اسی طریقے سے کچھ چیزوں کو پسند کیا گیا ہے کہ یہ کام اگر تم کرو تو یقیناً یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی شدت نہیں برتی، بلکہ اس میں ایک نرم رویہ اور ایک فلیکسیبل، جسے آپ کہہ سکتے ہیں، صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے۔ اور ان معاملات میں کہ جس میں اللہ نے اور اس کے رسول نے باقاعدہ خود ایک طرح کی اجازت دی ہو اور سہولت فراہم کی ہو، تو اس سہولت کو خام خواہ ختم کرنا اور اس میں ایک متشددانہ قسم کا رویہ اختیار کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ مثلاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے وضو نہ کر سکتا ہو تو وہ تیمم کر لے، پانی میسر نہیں ہے تو تیمم کر لے، بیمار ہے تیمم کر لے، کچھ ایسی صورتحال ہے جس کی بنا پر پانی کا استعمال اس کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے تو اسے تیمم کی اجازت ہے۔ اس موقع پر اگر کوئی شخص یہ فتویٰ جاری کر دے کہ نہیں، جس شخص نے پانی کے ساتھ وضو نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ ایک تشدد پسندانہ رویہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں نماز مختصر کرنے یعنی قصر ادا کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، بلکہ اس کو پسند کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کا فتویٰ جاری کر دے کہ نہیں جناب، ہم نے تو پوری نماز پڑھنی ہے اور ہر صورت میں پوری نماز پڑھنی ہے، اور اس میں زیادہ فضیلت ہے اور زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ اجر ملے گا، تو اس کا یہ رویہ متشددانہ قسم کا رویہ ہوگا۔ یا پھر کسی بندے سے اختلاف ہوا اور اختلاف کی بنیاد پر اس کے لیے ایسے کلمات ادا کرنے لگا
کہ جیسے کسی کو کافر کہہ دیا، کسی کو منافق کہہ دیا، کسی کو فاسق کہہ دیا، اس طرح کے الفاظ بغیر کسی تحقیق کے جو ہے وہ کہنا شروع کر دینا اور بات بات پر ان کا استعمال کرنا اور اس میں شدت برتنا، یقیناً یہ المتنطعون ہیں، یعنی بیجا تشدد کرنے والے ہیں۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ برباد ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کام کرنے ہیں ان میں بھی آدمی تساہل اور سستی اور جو ہے وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرنا شروع کر دے کہ کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ کیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل وہ چیزیں جیسے میں نے ابھی ذکر کی آپ کے سامنے کہ ایک شخص جو ہے وہ نماز ادا نہیں کرتا، دوسرا شخص جو ہے وہ جمعے کی نماز بھی ادا نہیں کرتا، ایک شخص جو ہے وہ رمضان آ جاتا ہے روزے نہیں رکھتا، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، بڑے چھوٹے کی ادب اور احترام اور محبت جو ہے اس کا خیال نہیں رکھتا، یعنی وہ بنیادی تعلیمات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں جن کا کرنا لازم ہے، تو کوئی شخص یہ سمجھ کر کہ نہیں جناب اس میں شدت نہیں ہونی چاہیے، اس میں سختی نہیں ہونی چاہیے اور اس میں نرمی کا برتاؤ ہونا چاہیے، تو یہ یقیناً غلط بات ہے۔ اس لیے جب ہم کہیں کہ جائز تشدد، اصل میں اس کو ہم ثابت قدمی کہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کو تشدد کہنے کے بجائے یا شدت پسندی کہنے کے بجائے اس کو ثابت قدمی کہا جائے، جو خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تعلیم دی ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہوں، اور پھر اس پر استقامت برتو۔ یہ جو استقامت ہے یہ تشدد نہیں ہے، استقامت ایک طرح کی ثابت قدمی ہے، اس بات پر ڈٹ جانا جو حق کی بات ہے، جو سچائی کی بات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی بات ہے، اس کو تو ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں اور رخصت دے دیں اور سہولت فراہم کر دیں تو سہولت کو اپنی مرضی سے ختم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ رویہ جو ہے یہ شدت پسندانہ رویہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے اور قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہوئے ان باتوں کو جان لینا چاہیے کہ جنہیں ہر صورت میں ادا کرنا ہے، اور ان باتوں کے بارے میں بھی جان لینا چاہیے جہاں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں رخصتیں عطا کر رکھی ہیں۔